اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قرآن کے جو رول ہوتے ہیں ان رول کو ہم قاعدے کے اندر پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے جتنے بھی قاعدے پچھلے ہو چکے ہیں ان تمام کی مشق ہم نے کل سیکھی تھی۔ ہمارے اب تک 3 قاعدے ہوئے ہیں۔ پہلا قاعدہ تھا ہمارا حرکت کا، جہاں پر ہم نے زبر، زیر، پیش ان تینوں کے بارے میں سیکھا تھا۔ دوسرا قاعدہ ہمارا تھا حروف مدہ کا، جہاں پہ ہم نے ان حرفوں کو سیکھا تھا جن کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا حروف لین کا، جہاں پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حروف لین کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ابھی نئے ہمارے چینل پر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو وہ سبق سمجھ میں آ جائے، اور اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ان ویڈیو کو دیکھ لیں اور دیکھ کر کے ان سبق کو یاد کر لیں تاکہ آپ کا چھوٹا ہوا سبق بھی پورا ہو جائے۔ تو چلیے آج کا سبق رہے گا ہمارا تنوین کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں وہ جانیں گے، اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ چیز آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیا کریں۔ لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس میں موٹیویشن ملتا ہے اور آگے اور اچھے سے آپ کو سمجھانے اور ویڈیو بنانے کے ہمارے اندر ایک حوصلہ آتا ہے۔ اس لیے آپ ویڈیو کو لائک کر لیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، تنوین۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یعنی جب 2 زبر ایک ساتھ آتے ہیں، 2 زیر ایک ساتھ آتے ہیں، یا 2 پیش ایک ساتھ میں آتے ہیں تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف یہ دیا ہے کہ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ پڑھنا اس کو کیسے ہے وہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں۔ تنوین کے پڑھنے میں نون کی آواز نکلتی ہے۔ جب ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس میں نون کی آواز نکلتی ہے۔ اب دیکھو سب سے پہلے انہوں نے 2 زبر کی مثال دی ہے۔ الف سے یا تک زبر لگا کر کے بتایا ہے کہ ان الف سے یا تک کے حروف پر کسی پر بھی جب زبر آئے گا تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ کے بعد میں جتنے بھی حروف ہیں با، تا، سا، سب کے ساتھ میں الف لگا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو آپ بہت دھیان سے سنیں کہ یہ جو الف ہوتا ہے 2 زبر کے ساتھ میں، یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک عربی کا رول ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی 2 زبر آئیں گے کسی حرف پر تو وہاں پر الف لگایا جائے گا۔ یہ ایک صرف لکھنے کا ہے، یہ رول جو ہے لکھنے کا رول ہے، پڑھنے کا نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ پڑھنے میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری تختی آئیں گی، آئندہ جو قاعدہ آئیں گے اس کے اندر وہ چیز سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو الف آتا ہے 2 زبر کے ساتھ میں، یہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب پڑھیں۔ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن۔ دیکھو آخر میں جو ان کی آواز نکل رہی نا ہر کہیں ان ان ان،
یہ اسی کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کا یہ پروناؤنسیشن ہے, تنوین کا یہ ساؤنڈ ہے. جیم دو زبر جن, ح دو زبر حن, خا دو زبر خن, دال دو زبر دن, ذال دو زبر ذن, را دو زبر رن, زا دو زبر زن, سین دو زبر سن, شین دو زبر شن, صاد دو زبر صن, ضاد دو زبر ظن, طا دو زبر طن, ظا دو زبر ظن, عین دو زبر عن, غین دو زبر غن, فا دو زبر فن, قاف دو زبر قن, کاف دو زبر کن, لام دو زبر لن. دیکھو اس چیز کے اندر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. یہاں پر کیا پڑھتے ہیں اکثر؟ لام الف دو زبر لن. وہ چاہے دو زبر ہوں, دو زیر ہو, دو پیش ہوں, یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو, سب جگہ پر لام الف ہی پڑھتے ہیں, ہے نا. تو اس چیز کو یاد رکھے, لام الف جب پڑھا جاتا ہے جب صرف لام کے اوپر زبر ہو, ٹھیک ہے, تب لام کے ساتھ میں الف پڑھا جاتا ہے, اور اس وقت میں یہ کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کنڈیشن ہے لام الف والی, وہاں پر آپ کو الف کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ جہاں پر سبق آئیں گے وہیں پر اس چیز کو میں کلیئر کروں گا اور اچھے سے. میم دو زبر من, نون دو زبر نن, واو دو زبر ون, ہا دو زبر ہن, یا دو زبر ین. یہ تو تھا آپ کا دو زبر کا سبق. اب اس کے بعد میں شروع ہو رہا ہے دو زیر کا, تو چلیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. حمزہ دو زیر ان, با دو زیر بن, سب جگہ پر آخر میں نون کی آواز نکلنی ہے, ان بن تن, ٹھیک ہے. تا دو زیر تن, سا دو زیر سن, جیم دو زیر جن, حا دو زیر حن, خا دو زیر خن, دال دو زیر دن, ذال دو زیر ذن, را دو زیر رن, زا دو زیر زن, سین دو زیر سن, شین دو زیر شن, صاد دو زیر صن, ضاد دو زیر ظن, طا دو زیر طن, ظا دو زیر ظن, عین دو زیر عن, غین دو زیر غن, فا دو زیر فن, قاف دو زیر قن, کاف دو زیر کن, لام دو زیر لن, میم دو زیر من, نون دو زیر نن, واو دو زیر ون, ہا دو زیر ہن, حمزہ دو زیر ان, یا دو زیر ین, یا دو زیر ین. یہ تھا آپ کا دو زیر کا سبق. اب اس کے بعد میں دو پیش ہے, دو پیش کا بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی نون کی آواز نکلے گی. حمزہ دو پیش ان, یہ اوپر کو جائے گی اس کی آواز, کیونکہ پیش کی آواز وہ سامنے کو جائے گی, کیونکہ پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے. با دو پیش بن, تا دو پیش تن, ثا دو پیش ثن, جیم دو پیش جن, حا دو پیش حن, خا دو پیش خن, دال دو پیش دن, ذال دو پیش ذن, را دو پیش رن, زا دو پیش زن, سین دو پیش سن, شین دو پیش شن, صاد دو پیش سن,
ضاد دو پیش زن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش زن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون۔ یہ ہو گیا آپ کا تنوین کا سبق، جہاں ہم نے دو زبر کو بھی سیکھا، دو زیر کو بھی سیکھا اور دو پیش کو بھی سیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا دیں، ویڈیو کو ہماری لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور ایک اچھا قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔